ٹیم میں گول شوٹر کی پوزیشن کھیلتی ہوں، جس میں بال سیدھا ڈی میں آتا ہے اور پھر اس سے اسکور بڑھتا ہے. میرا جو ساتھ میں پلیئر ہے وہ گول اٹیک کھیلتا ہے، وہ بھی شوٹنگ کرتا ہے. ہم نے اس سے پہلے کافی ٹریننگ بھی کی تھی جس سے میرا شاٹ ٹھیک ہوا تھا. ہم نے سیکھا تھا کیسے شوٹنگ کرنی ہے، کیسے موومنٹ کرنی ہے ڈی کے اندر اور کیسے شاٹ مارنا ہے. میں نے ابھی تک اپنی انٹر ہاؤس، انٹر اسکول اور نیشنل ٹیم پر بھی کھیلا ہوا ہے، لیکن انٹرنیشنل کی تو الگ ہی بات ہوتی ہے. اس میں ہم نے اتنے سارے لوگوں سے ملاقات کی، نئی ٹیموں سے کھیلا، نئے کوچ بھی ملے ہم نے، اور ادھر بہت مزہ آیا. ادھر ہم نے بہت سیکھا، نئی ایکسپیرینس کریں، اور کافی دنیا سے جو ٹیمز تھیں ایشیا میں ان کے ساتھ ہم نے کھیلا. پہلے جو ویمن ہیں ان کو یہ آگے بڑھائے گا، کیونکہ پاکستان میں جو ویمن کی اسپورٹس ہے اس کو اتنی ریکگنیشن نہیں ملتی، اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ ریکگنیشن ملی ہے. انسٹاگرام پر، فیس بک پر، سب جگہ اتنے سارے پوسٹ لگے ہیں. تو پہلے تو ویمنس کی اسپورٹس کی ریکگنیشن بہت زیادہ ہوئی ہے. شاید اسکولس بھی اسے امپلیمنٹ کریں، نیشنل لیول پر زیادہ ٹریننگ ہوئے، فیسلٹیز ہوئے ویمنس کے لیے. یہ اس کی سب سے بڑی بینیفٹ ہے مطلب. اور یہ ٹورنامنٹ ہمیں کانفیڈنس بھی دلواتی ہے، ساری نئی ایکسپیرینسز بھی دلواتی ہے جو ہمیں یہاں رہ کر نہیں مل سکتی، ہمیں باہر جا کر مل سکتی ہیں. نئے لوگوں سے ملنا، نیٹ ورکنگ، یہ سب ہمیں ملتا ہے. وہاں پر جو وہ ٹریننگ کرتے ہیں وہ بہت ایکسٹینسو ہے، ادھر بہت سکھایا ہے. ادھر جو ہماری کوچ تھیں امانڈا نیوٹن، وہ ایکس انگلینڈ ٹیم کی کیپٹن تھی، تو وہ آبویسلی اس ٹیم سے ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں اپلائی کر رہی تھی. ادھر کی اسسٹنٹ کوچ بھی جو تھی مس سعدیہ، انہوں نے بھی بہت ہیلپ کیا. انہوں نے ہمیں صرف ٹریننگ کے بارے میں نہیں بتایا، مطلب انہوں نے اسٹریچز بھی بتائے، ہاؤ ٹو کول ڈاؤن آفٹر اے میچ، ہاؤ ٹو پلے دا میچ، کیسے کام رہنا ہے میچ کے دوران. انہوں نے ہمیں سب سکھایا جو ہمیں یہاں پر بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری یہاں کی لڑکیاں بھی ہماری ان کی طرح کھیل سکے جو انٹرنیشنل فلور پر کھیلتے ہیں. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو، ڈرنا نہیں چاہیے کسی بھی چیز سے. آپ کو ٹریننگ لینی چاہیے، جانی چاہیے، کوچز سے مشورہ لینا چاہیے کہ میں کیسے امپروو کروں. یہ نہیں کہ گھر پہ بیٹھ کر بس ایسے ہی، لیکن آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن ڈرنا بالکل نہیں چاہیے. میں نیٹ بال جو ہے نا اب 13 سال کی عمر سے کھیلتی ہوئی آ رہی ہوں. میں ہمیشہ سے سینٹر ہی کھیلتی رہی ہوں. کبھی میں نے گول اٹیک ٹرائی کیا ہے لیکن ٹکا نہیں. میں آل راؤنڈر ہوں. میں یوزولی دوسرے اسپورٹس کھیلتی ہوں، لیکن نیٹ بال جو ہے نا میرا فیوریٹ اسپورٹ بن چکا ہے. میں اپنے اسکول ٹیم کی بھی کیپٹن رہی ہوں. میں نے سندھ ٹیم کے لیے بھی کھیلا ہے الحمدللہ. اور اب الحمدللہ اللہ کی وجہ سے اور میری سپورٹ کی وجہ سے اب ہم ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ جیت کے آئے ہیں اور میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. میں نے جب پہلے سندھ کے لیے کھیلا تھا وہ تھا میرا پہلا سپنا، اور وہ میرے لیے اتنا بڑا تھا. لیکن جب ہوا نا مجھے احساس ہوا کہ اچھا اب میں سندھ کی پلیئر ہوں. لیکن جب مجھے یہ گرین جیکٹ ملا، جب میری سلیکشن ہوئی اور جب ہم جیتے، اس لیے تو ہم سجدے میں گئے تھے جیسے ہم جیتے، کیونکہ ایک خواب کی طرح ہوتا ہے. تو مجھے ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں ابھی بھی گرین جیکٹ پہن رہی ہوں. میں نے 250 ملین لوگوں کو ریپرزینٹ کیا الحمدللہ. اور میں بس شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے اور اپنے کوچز کی وجہ سے اور فیڈریشن کے ہیڈس کی وجہ سے. اسٹینڈرڈ کا مجھے احساس نہیں تھا کہ اچھا ہماری ٹیم اتنی اچھی ہوگی، دوسری ٹیم تھوڑے کم. لیکن جیسے جب مالدیوز کے ساتھ ہم نے کھیلا تھا تو تب پتہ چلا کہ اچھا یہ ٹف میچ ہے. ورنہ جب ٹریننگز ہو رہی تھی اور نیو ڈرلز ہم سیکھ رہے تھے، نیو اسٹریٹجیز تھیں، تب تو مجھے ایکسائٹمنٹ تھی. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اچھا میں ادھر ہوں، میں پاکستان سے اتنی دور آئی ہوں. اور ہاں میں نے بس اس اپرچونیٹی کو میں نے لے لی اور اس کے ساتھ پھر آئی ہیڈ فن ود اٹ. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جو ابھی گروپ بی جیتے ہیں، ہم نے انڈیا کو ناک آؤٹ بھی کر لیا ہے گروپ اے سے. تو اب وہ گروپ بی میں چلے گا، ہم اوپر چلے گئے. پوری ٹیم یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اچھا کاش ہم لوگ ان کے ساتھ میچ کرتے یا کھیلتے ان کے ساتھ. لیکن اب کھیلنے کے بجائے اور کھیلنے کے بغیر ہم نے پھر بھی ان کو ناک آؤٹ کر دیا، تو اس کے لیے الحمدللہ. Parisa Abbas recently represented Pakistan and سر فخر سے بلند ہے. اینڈ یہ جتنے بھی اسپورٹس ہیں، چاہے لڑکیوں کے ہوں یا لڑکے کے ہوں، اس کے اندر اسپورٹس ایکٹیویٹی کردار بناتی ہے. اسپورٹ ایکٹیویٹی آپ کو ڈسپلن دیتی ہے. اسپورٹ ایکٹیویٹی آپ کے اندر کانفیڈنس لے کر آتی ہے. سو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں میرے جیسے جو بھی ہیں، ان کو اپنے بچے اور بچیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اس میں محنت لگتی ہے، آپ کا اپنا قیمتی ٹائم ضائع ہوتا ہے، جسے آپ ضائع کہتے ہیں، میرے حساب سے وہ انویسٹمنٹ ہے. یوتھ گرلز چیمپئن شپ لے کر آئی ہیں،
انہوں نے ہسٹری کریٹ کی ہے. فیڈریشن, یہ جو پاکستان نیٹ بال فیڈریشن ہے, اس نے ہمیں اتنا کمفرٹ دیا ہے. ان کی اس کمفرٹ لیول کی وجہ سے میری بچی ان کے ساتھ اسلام آباد جاتی رہی, یہاں پہ آتی رہی, کیونکہ ایک ٹرسٹ اپنی بیٹیوں کی طرح. اور میں ان بچیوں کی بھی بات کروں گا جو نہیں جا سکی, ان کو بھی یہ اپنی بچیوں کی طرح ہی ایسی انہوں نے سپورٹ سسٹم رکھا ہوا ہے. بٹ آئی وش کہ ہماری گورنمنٹ ان کو کچھ فنڈس پرووائڈ کرے. نیشنل چیمپئن شپ ہوئی جس کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی ایفیلیٹڈ یونٹ تھے, آرمی, نیوی, ایئر فورس, پولیس, وابڈا, چاروں صوبے, پھر جو رجسٹرڈ اکیڈمی ہیں, الیٹ اکیڈمی ہے, کاسموپولیٹن روز اکیڈمی لندن ہے جس میں پاکستانی بچیاں کھیلتی ہیں, وہ سب نیشنل چیمپئن شپ میں انہوں نے شرکت کی. اور ان بچوں نے جو بڑی ٹیم تھی پاکستان آرمی, پاکستان وابڈا, ان کو شکست دی اور گولڈ میڈل جیتا. اس کے بعد ان کی سلیکشن ہوئی. ہم نے جو ہے ٹرائلز کنڈکٹ کیے لندن میں, کراچی میں, اور ٹرائلز کنڈکٹ کرنے کے بعد پھر ان کا ہم نے نیشنل کیمپ لگایا. ایک کیمپ لندن میں تھا, ایک کیمپ کراچی میں تھا. فورن کوچ کی سروسز ہم نے حاصل کی. ایمینڈا نیوٹن جو کہ انگلینڈ نیٹ بال کی کیپٹن رہی ہیں اور کامن ویلتھ گیم کی وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے ورلڈ کپ جب انگلینڈ نے جیتا تو اس ٹیم کی وہ کیپٹن بھی تھی. اس کی بھرپور محنت رہی ہے اس کے اندر. ان تمام کھلاڑیوں کو اس نے پالش کیا, گرومنگ کی اور پراپر گائیڈنس دی ڈیورنگ دی ٹریننگ کیمپ ایز ویل ایز دا کمپٹیشن. میچز کے اندر اپ ڈاؤن بھی ہوئے مگر اس نے ٹیم کو بڑی اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ جو بریک ہوتا تھا, کوارٹر ہوتا تھا, اس پہ سمجھاتی تھی. جس دن ہماری فلائٹ تھی اس دن ایئر اسپیس بند ہو گیا تھا, وار شروع ہو گئی تھی اور دبئی نے یو اے نے ایئر اسپیس بند کر دیا, جس کے بعد ساری فلائٹیں کینسل ہو گئی. ہماری فلائٹ بھی کینسل ہونے جا رہی تھی اور پیرنٹس جو ہے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے. سب نے مجھے منع کر دیا کہ جی ہم کسی بھی صورت میں بچوں کو نہیں بھیجیں گے, وار شروع ہو گئی. میں نے ان کو موٹیویٹ کیا, پھر یہ موٹیویٹ ہونے کے بعد پھر یہ ان کو میں لے کے وہاں پہنچا ہوں. کوریا ہم پہنچے ہیں. اس کے بعد ہم نے الحمدللہ ایشین کپ جیتا ہے. میں اسپیشلی جو ہے وزیر اعظم صاحب جناب شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, صدر آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کی اپریسیشن انکریجمنٹ کے لیے ٹویٹ کیا اور میسیجز بھیجے کہ جی ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے, جیسے کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کی ہے کہ آپ ہمیں کوئی گرانٹ اس کے اندر دیں, کوئی فنڈ ہمیں دیں جو 2 سال 3 سال کے لیے ہم اس کو ڈیولپمنٹ پروگرام چلائیں. تو یہاں پہ پاکستان میں ٹیلنٹ اتنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, صرف گروم اور شائن کرنے کی ضرورت ہے.